السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 24 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ یہودیوں کو اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے احکام سے منہ پھیرنے کی یہ جرت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی نجات و بخشش کے من گھڑت خیالات پال رکھے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی 40 دن یا ایک ہفتہ، پھر کچھ غم نہیں۔ یا یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل پر فرمایا کہ ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی تباہی اس صورت میں ہوتی ہے جب وہ عمل سے منہ پھیر کر صرف آرزو اور امید کی دنیا میں گھومتی رہتی ہے۔ جو شخص لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں، وہ کبھی 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا۔ جو قوم ترقی کرنے کی خواہش مند ہو لیکن اپنی بدعمالیاں، کام چوریاں اور خیانتیں چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ کبھی ترقی کی شاہراہ پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ یوں ہی جو لوگ اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہ آئیں اور اپنی نسبتوں پر پھولتے پھریں، وہ بھی احمقوں کی دنیا کے باسی ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسوں کی کثرت ہے۔ ہمارے واعظین، خطبہ اور پیر صاحبان جو کچھ بیان فرماتے ہیں سب کے سامنے ہیں۔ خوف الہی، خبر کی تیاری، آخرت کی فکر، بارگاہ الہی کی جواب دہی پر شاید ہی کبھی کلام ہوا ہو، اور رحمت کے موضوع پر اس قدر بیان کے لوگ جری ہو چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں قوم کی عملی حالت کہاں پہنچی ہوئی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس حوالے سے امت کے حکیم امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا حقیقت شناس کلام پڑھیے۔ آپ نے کیمیائے سعادت میں تحریر فرمایا ہے، اگر علماء بھی وعظ و نصیحت کی بجائے بازاری مقررین کا انداز اختیار کر لیں، لغویات و واہیات، بیہودہ گوئی اور بیکار باتوں سے دل بہلانا شروع کر دیں جو عموماً دیکھا گیا ہے، تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں رحمت الہی ہمارے شامل حال رہے گی، تو قوم کا حال غافلین سے بدتر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب عام آدمی مجلس وعظ میں ایسی خرافات سنے گا، لازماً ویسی ہی صفات اس میں پیدا ہوں گی۔ آخرت کے خطرات سے ڈرنا تو درکنار، اس کے دل سے آخرت کا خیال بھی نکل جائے گا۔ پھر اسے جو کچھ بھی کہا جائے وہ یہی کہتا رہے گا اللہ عز و جل بڑا رحیم و کریم ہے، میرے گناہوں سے اس کا کیا بگڑتا ہے، اور اس کی جنت کوئی تنگ و تاریک معمولی سی کوٹھری تھوڑی ہے، بلکہ وہ تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع و کشادہ ہے۔ وہاں تو کروڑوں انسان بآسانی سما جائیں گے، تو مجھ جیسے گناہگار سے اللہ تعالیٰ کا تنگ آ جانا
اللہ کی رحمت سے بعید ہے۔ ایسی لغویات اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ ذرا غور کریں کہ کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہمارے آج کے معاشرے پر صادق نہیں آتا، بلکہ اس سے بڑھ کر آج ہم اتنے غلو کی کیفیت میں ہیں کہ اپنے پیر اور پیروں کے پیر کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے۔ ہمارا دن کوئی ایسا نہیں گزرتا کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، روز کا معمول ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے، اب تو آج کل تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم فلاں کے لختے جگر ہیں، ہم فلاں کے جگر گوشہ ہیں، ہم فلاں ہیں۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی سخت ضرورت ہے، اپنے پیروں کی، اپنے بزرگوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں تو تمہارے پیر تمہارے ساتھ ہیں، رسول اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور ان کی خلاف ورزی کر کے اس خیال خام میں رہنا کہ ہم جنت کے وارث ہیں، اس آیات کی روشنی میں وہ لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس سے رحمت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں۔ انسان کو خوف و رجا کے درمیان اپنی زندگی گزارنا چاہیے، اللہ کے احکام کی پابندی بھی ہو، اس سے دعا و استغفار بھی کرتا رہے، توبہ بھی کرتا رہے اور اللہ کی رحمت کے اوپر بھروسہ بھی رکھے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اگر صرف جو ہے اللہ کی رحمت ہے نہ بلکہ گناہوں میں ڈوبتا چلے جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اس کا نافرمان ہے، اس کے احکام کی پابندی نہیں کیا۔ تو ہم کو اس طرف توجہ کرنا چاہیے، ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ جن اور انسان کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم آج دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا ہر لقمہ حرام سے پر ہے، ہم کو حلال اور حرام میں تمیز نہیں ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں تمیز نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ہم کو گناہ کرنے کے بعد ہمارا ضمیر نہیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ تو اللہ سے توبہ کریں اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔